بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. قابل احترام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر آج آپ پر اور اس امت محمدیہ پر سب سے بڑا احسان فرمایا، دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. یہ نعمت میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اللہ نے دی ہے، اور فرمایا کہ یہ امت پر بار امانت بھی ہے، ایک امانت ہے یہ. قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے اس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ ہم نے ہماری ضمانت کو پہاڑوں کو پیش کیا تو پہاڑوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، عاجز آ گئی، گھبرا گئے پہاڑ. پھر ہم نے آسمان کو پیش کیا کہ ہماری ضمانت کو لے لو تم، تو آسمانوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے وہ بھی عاجز آ گئی. پھر اللہ نے زمین کو پیش کیا تو زمین نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ پاک یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت کا بوجھ اٹھانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. پھر کہ انسان نے بغیر پیش کیے اس کو قبول کر دیا کہ اللہ پاک تیری ضمانت تو میں اٹھاؤں گا اس کے بوجھ. حالانکہ انسان کون ہے کہ ان الانسان خلق ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو پہلے سے کمزور پیدا کیا ہے، کمزور ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتنا کمزور انسان کہ اتنا کمزور کہ یہ جہاں تک اس کی نظر جائے اتنا ہی دیکھے، اس کے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. نظر کا اتنا کمزور، بولنے کے اعتبار سے ایک الفاظ جو بول رہا ہے تو دوسرا الفاظ ایک ساتھ نہیں بول سکتا. اگر چار آدمی ایک ساتھ کچھ کہیں تو ایک کی سن سکے گا دوسرے کی نہیں سن سکے گا، حالانکہ چار بولتے ہیں. سننے میں کمزور، بولنے میں کمزور، دیکھنے میں کمزور، چلنے میں کمزور. زیادہ سے زیادہ ایک آدمی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر پھر آگے بس تک گئے اپنے اس چلنے میں کمزور. لیکن بھائی کمزور مخلوق نے اتنی بڑی بات امانت کو، اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. تو پھر میرے بھائیوں دوستوں کو اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا کہ ہم تیری مدد کریں گے، اس امانت کے پورا کرنے میں ہم تیری رہبری کریں گے. تو میرے بھائیوں دوستوں کو یہ جو نعمت ملی ہے یہ بہت اونچی نعمت ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں سمجھا دے یہ نعمت، اور محنت اس بات کی محنت ہے. یہ چلت فرت ہے، 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، 1.25 لاکھ نبیوں نے اس امانت کو سمجھانے کے لیے آئے، اس نعمت کو سمجھانے کے لیے آئے 1.25 لاکھ نبی. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے دین. لیکن چونکہ محنت نہیں ہوئی میری، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جان مال وقت صلاحیت دھیان لگایا نہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے دین. صحابہ نے لگایا تھا جان مال وقت صلاحیت سب کچھ دین پر لگایا تھا، تو ان کے سمجھ میں آ گیا. تو کیسا سمجھ میں آیا کہ جب دین کے تقاضے آئے جان دینے کے تو کہا دین کے لیے جان دے دی. مال خرچ کرنے کے تقاضے آئے تو مال خرچ کر دیا، اور قیمتی نے مال خرچ کرنے. غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جتنا مال تھا سب لے آئے، بدن کے کپڑے بھی اٹھا کر دے دیے، کندان کے کپڑے ٹھیلے پہن لیے، ببول کے کاٹے ڈالے کہ میرے اللہ کا تقاضا ہے مجھ پر، میرے دین کا تقاضا ہے میں اپنا مال لگاؤں. حالانکہ زمانے میں مسلمان کی یہ حیثیت ہے یہ کہ دین کے خاطر یہ لگائے گا، جب جب اس کی ضرورت دین کو پڑے گی یہ آگے ہوگا. لیکن میرے بھائیوں دوستوں کو چونکہ میں نے آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے نبوی زندگی کیا ہے، نبوی ترتیب کیا ہے، نبی نے کس پیج پر ہمیں اٹھایا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے.
تو دین کے جب بھی تقاضے آتے ہیں تو آدمی جان چراتا ہے، مال چراتا ہے، جب جب دین کے تقاضے آتے ہیں. حالانکہ یہ زندگی دین کے لیے ہے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کا خلاصہ مفہوم، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. ارے کھانا پینا پہننا اوڑھنا کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ یہ تو تمہاری ضرورت کی زندگی ہے، اور اس کا پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے پہلے کر لیا، ہم سے پہلے کر لیا. کون کتنا کھائے گا، کب کھائے گا، کیا کھائے گا، کیسا کھائے گا، اللہ نے سب انتظام کر دیا پہلے سے. ضرورت نہیں ہے اس کی. کمانے کے اعتبار سے کتنا کمائے گا، کب کمائے گا، کب کتنا ملے گا، یہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ضرورت زندگی ہے، ہیلا بہانے کی دنیا ہے، تو ہیلا بہانا کرو، ورنہ دیں گے تو ہم تمہیں زیادہ اس کا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ سمجھدار تھے. دنیا کی نبیوں کے بعد سب سے زیادہ عقل مند قوم کوئی ہو تو صحابہ کی قوم، صحابہ کی قوم. وہ جانتے تھے سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ میرے اللہ کے فیصلے پر ہے، تو میں اللہ ہی کے تابع کیوں نہ ہو جاؤں، میں اللہ کے دین کے تابع کیوں نہ ہو جاؤں. تو انہوں نے اپنی زندگی کے ایک لمحات کو، ایک پل کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے شوق کو، اپنی خوشی کو، اپنے غم کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا. میرا اللہ جو چاہے وہ ہو، میرا کوئی شوق نہیں. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ لگا لیا، پوری جان پورا مال لگایا، تو اللہ کی طرف سے بشارتیں آئی. اور ہمارے کتاب میں لکھا ہے، اپنی سیرت میں لکھا ہے، جب اس وقت تک انہیں ابا بکر سے پکارا جاتا تھا، ابا بکر. صدیق کا لقب اللہ نے اس موقع پر دیا. باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کتان کا لباس پہن کر، نورانی لباس پہن کر نہیں آئے، ٹھیلوں کا لباس پہن کر جبرائیل آیا آسمان سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا پہن رکھا ہے، یہ کیا پہنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ابو بکر صدیق کی یاد اللہ کو بہت پسند آئی، بہت پسند آئی. اللہ نے تمام آسمانی دنیا میں رہنے والی مخلوق کو اس کا حکم دیا کہ آج ابو بکر کی نقل کرو. حالانکہ اللہ کا حکم قرآن میں ہے، دنیا میں بسنے والی انسانیت کس کی نقل کرے گی؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کا اللہ نے کہا جس کا خلاصہ مفہوم کہ نبی جی آپ ان سے کہہ دو، یعنی چلنے پھرنے والے دو پیروں والے جانوروں کو کہہ دو، یعنی انسانوں کو کہہ دو کہ تمہاری اتباع کرے، یہ تمہاری تابعداری کرے. فاتبعونی، یہ تمہاری تابعداری کرے. تو کیا ملے گا انہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا. آپ ان سے کہہ دو کہ آپ کی تابعداری کریں. اور پھر یہی نہیں کہ صرف اللہ محبت کرے گا، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، انعامات بھی دیے. لیکن اس موقع پر فرشتوں کو اللہ نے یہ کہا کہ جو ہے جبرائیل آیا، ابو بکر صدیق کی نقل کروائی. اور پھر کہا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کہا ہے. یہ سلام کا موقع ہے. دنیا میں 3 لوگوں پر سلام آئی نبیوں کے بعد. اس میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ تھی کہ ان کو اللہ نے سلام بھیجا. تو میرے بھائیوں دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے جو دنیا کی کامیابی کا راز ہے، آخرت کی کامیابی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے. آج اللہ معاف فرمائے، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے ہم نے دین ہی کو چھوڑ دیا ہے. اور شوق موج میں ضرورتیں اچھے سے اچھے انداز میں پوری ہو. حالانکہ ہماری ضرورتیں کیا ہے بزرگوں؟ 2 روٹی کا مسئلہ کھانے کی ضرورت، 2 چیزیں پہننے کی ضرورت. حالانکہ میرے بھائی دوستوں کو دنیا میں اور اللہ کے مخلوق جی رہی ہے، انسانیت، کہ جن کے پہننے کے ٹھکانے نہیں ہیں، جن کے کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں. ان کو کھانا وقت پر نہیں ملتا، ان کو پہننا نہیں ملتا.
یا ابھی ہمارے ساتھی سفر کر کے ان کو پوچھو کیا حال ہے لوگوں کے، کیسے جی رہے ہیں بیچارے. مکانات، کیونکہ ہمیں 4 کمروں سے کم کا مکان تو چھوٹا لگتا ہے. 4 کمروں سے کم کا مکان تو چھوٹا لگتا ہے. کوئی 2 کمروں والا مکان لے ہوئے نا، اس کو پوچھو آپ کا مکان بہت خاص نہیں ہے، چھوٹا مکان ہے میرا. ہمارے زبان کے بول ایسے ہوتے ہیں. وہاں ان کے بیچارے کے کمرہ ہی نہیں ہے، وہی کمرہ ہے وہی مکان ہے، وہی کمرہ ہے اور وہی مکان ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سادگی میں جیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے، فلانا بہت مالدار ہے، یہ بہت مالدار ہے. ارے دنیا میں جا کر دیکھو اللہ کے مخلوق بیچارے غربت کی حد تک ہے، غربت کی حد تک کہ ان کا کھانا ان کی محنت ہے بیچاروں کی، ان کا پہننا ان کی جفاکشی ہے. کئی دن کے بھوکے بھی ہوتے ہیں بیچارے. باقی لوگ تو ہمارے پاس آتے تھے، میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ ہو تو کھانا دے دو اور کھلاؤ تو خوش ہو جاؤ. ہمارا ایٹھا جھوٹا جو ہوتا ہے بچا پوچھا، لیکن ہمارے انداز میں گئے ایٹھا جھوٹا تو وہ ان کو دے تو وہ اتنی دعائیں دے ہوئے جس کی کوئی حد نہیں، اتنی دعائیں دے ہوئے. اور جزاکم اللہ خیر ان کی زبانوں پر رکھنا، ان کی زبانوں پر جزاکم اللہ. پرانے کپڑے دے ہوئے پہنے ہوئے، ہم نے اس کو کباڑے میں پھینک دے ہوئے، پھاڑ دے ہوئے، چیخڑے کرتے ہوئے، ایسے کپڑے ان کو دے ہوئے خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، دعائیں دے ہوئے. ایک آدمی کو میں نے اپنے کپڑے دیے، میں نے پہنے اور وہ میلے دیے، میلے میں نے دھوئے نہیں، اس کو میلے دیے. ارے بھائی دیکھو میں نے اس کو صاف نہیں کیا، دھویا نہیں. وہ گلے لگا، میرے ہاتھ چومے، میری پیشانی چومی اس نے. لیکن پھر بھی میرے بھائی دوستوں کو ہم نے دیکھا لوگ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ جی رہے ہیں. کوئی شکوہ نہیں زبان پر، کوئی شکایت نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں. میرے پاس نہیں ہے تیرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، کوئی جھگڑا کوئی فساد نہیں. جی رہے ہیں لوگ، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تہجد میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اندر دیکھ کر قرآن دین میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہم کو، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے ٹھیک ہے، وہ اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے. باقی عام طور پر ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ بہت ناانصافی کی. اللہ کے نعمتوں میں ہم لوگ اچھے سے اچھے مکان، اچھے سے اچھے مکانوں میں، اچھے سے اچھے لباسوں میں، اچھے سے اچھے کھانوں میں، مال کی افراتفری آنا جانا مال کا ہمارے پاس ہے. ان کو بیچاروں کو مزدوری کے بعد بھی پیسہ نہیں ملتا ہے، مزدوری نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، پھر بھی جیتے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے کہا ہم نے دیکھا جماعتیں چلی 200 300 کلومیٹر پیدل چلے لوگ. کیوں؟ پیسہ نہیں ہے صاحب، تو اللہ کے راستے میں تو جانا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو 4 مہینے کی جماعت ہم لوگ جب پہنچے تو وہاں اجتماع شروع ہو رہا تھا، دوسرے دن اجتماع تھا، تو اجتماع سے 11 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. تو 11 جماعتیں پیدل اپنے ملک میں چلی اور 200 300 کلومیٹر کا 4 مہینے میں سفر کیا انہوں نے، اور خوشی ہوئی. ایک جماعت تو ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے، ہم لوگ ایک مسجد میں پہنچے، ہم اپنا سامان جمع رہے تھے، اتفاق سے دوسری جماعت وہاں لوکل جماعت آ گئی. تو دیکھا کہ ایک ہاتھ کے ہاتھ میں 2-3 لکڑیاں ہیں، ایک کے ہاتھ کندھے پر ایک تپیڑا ہے کالا کالا، ایک کے ہاتھ میں تھوڑے بہت وہ چاول مکئی وغیرہ جو ہوگا وہ، باقی پیدل چل رہے ہیں. یہی ان کا سامان، یہی کھانا، یہی اوڑھنا بچھونا. لباس کے اعتبار سے میں موٹا سا آدمی ہوں، میرا جبہ میرا کرتا تھوڑا چوڑا ہے، سب پتلے آدمی کو تو پہن لیتا ہے بیچارہ شوگر کے ساتھ. اللہ نے لباس دیا، یا لبڑتا ہے یا لٹکتا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں. میرے اللہ نے نعمت دی مجھے، پہنتا ہے خوشی خوشی اور بنداس گھومتا ہے. ارے ہمارا تو تھوڑا اسکریچ ہو جائے نا تو شرماتے تو چھپاتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹا پھٹیلا پہنا ہے.
خدا کی قسم ان نعمتوں کی بوجھ ہوگی، بوجھ ہوگی. ہم نے اتنی ساری نعمتیں تمہیں دی تھی، ہر لائن کی نعمت تمہیں دی تھی، اور تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا دین اجڑے دنیا میں، ہمارا کلمہ اجڑے. ہم نے تمہیں مکانوں کی نعمت بہترین دی، ہم نے تمہیں پہننے کی نعمت بہترین دی، کھانے پینے کی نعمت بہترین دی. ہمیں کھانے کے بعد پھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، وہاں بیچاروں کو کھانا ہی نہیں ملتا. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، ایک مرتبہ کا واقعہ میں خود ہوں، لائیو میں نے دیکھا ہے. ہمارے ساتھی جو چاول دھو کر اندر مسجد میں گئے تو دھونے کے ساتھ 2-4-5 دانے گر جاتے ہیں. وہاں بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے خود نے دیکھا ہے، میں نے اپنی سکی آنکھوں سے جو بچے اٹھے ہوئے وہ چاول اٹھا کر چبا رہے، کھا رہے، کچے چاول کھا رہے. اس حال میں بھی خدا کی مخلوق دین پر عمل کر رہی ہے، اللہ کے احکامات پورے کر رہی ہے، نبی کے طریقے پورے کر رہی ہے. میرے بھائی رسول اللہ، میں نے آپ نے نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقوں کی پرواہ نہیں کی، اور یہ دین اگر اسی طرح اجڑتا رہا، یاد رکھو اللہ کے جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. قیامت کے دن یہ حجت بنے گی، ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. ہم جب بہانے کریں گے تو انہیں لایا جائے گا، انہیں لایا جائے گا. آج ہمیں کوئی چلے کے لیے کہے 4 مہینے کے لیے کہ ہمیں شرم آتی ہے، ارے بلکہ ہمیں اپنی مجبوریاں رہتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں سب جماعت کا کام یعنی یہ تو بیکاروں کا کام. یہ نبوی کام ہے، یاد رکھو، یہ نبیوں کا کام ہے. 1.25 لاکھ نبیوں نے اللہ کی دھرتی پر اس کام کو کیا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ نے نبیوں کے بعد اللہ کی دھرتی پر اس کام کو کیا ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے. سب سے پہلے دعوت دینے والے اللہ ہیں. اللہ نے دعوت دی انسانوں کو، اے لوگوں دوڑو اسی جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. تو داعی سب سے پہلے اللہ ہے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا دنیا میں، اور 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ دنیا میں آئے، داعی بنا کر انہوں نے داعی بن کر زندگی گزاری. کروڑ اولیاء کرام یہ سارے جماعتی تھے، یاد رکھو، لکھ لو اس بات کو. ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگیوں میں کہے کہ ایک پل تبلیغ کے لیے گزرا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سنجر سے ڈھاکہ اور ڈھاکہ سے اجمیر، یہ پورا سفر تبلیغ کے لیے کیا. یاد رکھنا اس بات کو، دھوکے میں سے نکل جانا. اور زندگی اسی کے لیے بھی ہے، یاد رکھو. یہ بھی تبلیغ کرو گے تو دین زندگی میں آئے گا، نبوی طرز پر چلو گے تو دین زندگی میں آئے گا. نبی کا راستہ چھوڑ کر زندگی گزارو گے، دین کبھی بھی زندگی میں نہیں آئے گا. اپنی مرضی سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، اپنی مرضی سے کوئی اسلام پر نہیں چلتا. یہ ترتیب سیکھنی پڑتی ہے، یہ سیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور اس زمانے کا اگر یہ کام غلط ہوتا، تبلیغ کے کام میں کوئی نقص ہوتا، کوئی غلط ہوتا، یہ چلایا کام ہوتا، کسی بھی وقوف اور نادانوں کا کام ہوتا، اللہ 100 سال تک اس کام کو پنپنے نہ دیتے. 100 سال ہو گئے تبلیغ کو، اور یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا ہوا گیا کام ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں کو جان اور مال امانت ہے، اور یہ امانت اللہ کی اس کی پوچھ ہوگی، اور اللہ نے اسی کے لیے دیا ہے. آج کے زمانے میں سیدھا سادہ نبی والا کام چلتا ہے. اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، نکلو اللہ کے راستوں میں. دیکھو دنیا میں انسانیت کروڑ کی تعداد میں اللہ کے راستوں میں چلتی ہے، اور میں اور آپ کو کچھ نہیں کرتے. ہم لوگ تو کچھ نہیں جاتے جماعتوں میں. پڑوس کی جماعتیں ہم نے دیکھا جنگلوں میں، بیابان جنگلوں میں، جہاں کوئی کھانے پینے کا نظم نہیں، مکانوں کا کوئی نظم نہیں، رہنے کا کوئی نظم نہیں، درختوں کے سائے میں رہ کر اللہ کی مخلوق کو دین کی بات سمجھاتی ہے. یہ اللہ کے پچھڑے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام ہے. نبی کے پچھڑے امتیوں کو نبی سے ملانے کا کام ہے، نبی کی پہچان کروانے کا کام ہے. اور قیامت کے دن اسی کے بارے میں پہلے پوچھو گی، ہمارے دین کی تم نے کتنی فکر کی کہ جس زمانے میں ہمارا دین اجڑ رہا تھا تم نے کتنا ہمارے دین کو بچانے کی فکر کی.
اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، اپنی ذات پر، اپنی اولادوں پر ترس کھاؤ، اپنی اولادوں پر ترس کھاؤ، ورنہ فضائے زمانہ تو کہہ رہا ہے، زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان نظر آتے ہیں اور اسلام پر نظر آتے ہیں، ہماری اولادیں کہیں گرجا گھروں میں اور مندروں میں نظر نہ آئے اگر یہ محنت نہ ہوئی تو، یہ فکر نہ ہوئی تو۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اللہ والوں کی، اللہ والوں نے قربانیاں دی، ان کی اولادیں دین پر باقی رہی، صدیوں تک ان کی اولادوں میں دین باقی رہا، اور جب محنت چھوٹ گئی اور قربانیاں چھوٹ گئی تو فرمایا کہ اللہ والوں کی اولادیں تھی، لیکن یہ کہا کہ پھر یہ کلمے سے محروم ہو گئی۔ ایک جماعت ہمارے رشیا گئی، واپسی پر یہ لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولانا جماعت میں سے مولانا یونس صاحب پورا رحمۃ اللہ علیہ، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نوجوان آیا انگریز، اور آ کر اس نے یوں کہا کہ آپ مسلمان ہو؟ کہ ہاں میں مسلمان ہوں بیٹا۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سوال کیا تھا، مسلمان ہوں؟ کہ آپ کلمہ جانتے ہو اسلام کا؟ کہ ہاں جانتا ہوں، پڑھو۔ تو مولانا نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا پھر پڑھو۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس نے جیب سے ڈائری اور پین نکالی اور لکھا کلمہ، اور پھر اس نے کہا دیکھو میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھوڑی دیر پڑھتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ابھی تشریف لاتا ہوں، میں جا کے آتا ہوں۔ وہ گیا، اپنے ساتھ 20-25 نوجوان لڑکے لڑکیوں کو لائے، اور لانے کے بعد اس نے کہا کہ اپنی جیب سے ڈائری پین نکالو اور لکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ سب نے لکھا اور سب ایک ساتھ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ لوگ جانے لگے، ان کا پلین کا وقت ہو گیا، اناؤنس ہو گیا، تو وہ لوگ جانے لگے اٹھ کر، تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ والے، ہم کوئی یہود نصارہ کی اولاد نہیں ہیں، ہم کوئی یہود نصارہ کی اولاد نہیں ہیں، ہم امام مسلم امام بخاری کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن چونکہ محنت چھوٹ گئی، ان کے انگروں نے تو قربانیاں دی تو صدیوں تک دین باقی رہا، لیکن اس کے بعد والوں نے محنت چھوڑ دی، قربانیاں چھوڑ دی، فکر کرنا چھوڑ دی، اپنی اولادوں کی آخرت کے لیے رونا دھونا چھوڑ دیا، تو کہا بعد کے آنے والی اولادیں کلمے سے محروم ہو گئی۔ اور آج یہی حال دنیا میں انسانیت کا ہے، اس لیے اللہ نے سیدھا سادہ یہ کام دیا ہے، یہ دین کی محنت دی ہے، اس کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ دنیا کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ دنیا دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں، جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ روئے زمین کی خلافت اور بادشاہ تمہاری ہوگی اگر تم پورے مومن بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ یہ روئے زمین کی خلافت اور بادشاہ ہماری ہوگی اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، مومن بن جائے۔ اللہ ہمیں مومن دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں مومن دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ سے طریقوں سے ڈھکی زندگی ہو۔ یہ تبلیغ کی محنت کا خلاصہ یہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ تبلیغ کی محنت کا مقصد کیا ہے کہ جو دین قرآن میں ہے، جو دین کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ دین بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آئے۔ آج ہمارا قرآن، ہمارا اسلام قرآن میں ہے کہ تبلیغ کی محنت سے چاہتا ہے یہ اسلام بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آئے، چلتا پھرتا قرآن ہو، مسلمان کی نگاہیں اٹھے قرآن ظاہر ہوتا ہو، مسلمان کی زبان کے بول کو نکلے کیونکہ قرآن ظاہر ہوتا ہو، لوگ اسلام سمجھتے ہوں، مسلمان کا لین دین اسلام ظاہر کرتا ہو۔ آج اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، بزرگوں ہم نے نبوی محنت چھوڑی، نبوی زندگی چھوڑی، یہ محنت کا رخ چھوڑا، تو کہا اسلام کے لیے ترس گئے۔ اللہ معاف فرمائے، اس مجمع میں کسی پر بلیم نہیں کرتا کہ بیٹھے ہوئے مجمع میں اکثر لوگوں کو غسل کے فرض یاد نہیں ہوں گے، شرم کی بات ہے میرے لیے۔ ارے نماز کے کتنے فرائض ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا، نماز کے کتنے واجبات ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، اس کا علم نہیں ہوگا نماز کیسے میری صحیح ہوتی ہے،
کب ٹوٹ گئی نماز، کب فاسد ہو گئی، اس کا علم نہیں ہوگا. اس لیے بار بار مفتیان کرام سے تعلق کرنا پڑتا ہے، علماء سے تعلق کرنا پڑتا ہے. اور آج کے زمانے میں ضرورت بھی ہے اپنے علماء سے جڑے رہو، ان اللہ والوں سے جڑے رہو. یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں. یہ کون سکھائے گا؟ یہ تبلیغ سکھائے گی. اسے میرے بھائی دوستوں نے زندگی کا موقع دیا اللہ نے. ہمارے اجتماع بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت میں جو ہمارا نسواڑی کا اجتماع ہمارے بڑودہ ضلع کا، وہاں سے اللہ کے راستوں میں جماعت دے جائے گی. میں کہتا ہوں درس کھاؤ اپنے آپ پر اور اللہ کے راستوں میں نکلنے کی کوشش کرو. دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا لے ڈوبے گی، دنیا لے ڈوبے گی. لوگوں کو لے ڈوبی ہے دنیا، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بھی لے ڈوبے. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، نیت ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ کے راستوں میں نکلیں گے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ہم بھی نکلیں گے اور دوسرا کم سے کم دل میں اجتماع میں پہنچیں گے. اللہ مدد